خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے اس ریکارڈنگ کے سلسلے میں سننے والوں کو ویلکم۔ ان بہت سارے ریکارڈڈ آڈیوز کی ایک کڑی یہ بھی ہے، وہ بھی میں نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ایسے ہی رینڈملی، کوئی سیکوینس نہیں میں کہہ سکتا، یا کوئی پریپریشن، کوئی تیاری یا اس کے بغیر، بس ایسے جو میرے من میں آیا تو وہ میں نے بیان کیا، جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اپنا اوپینین، اپنی آبزرویشن۔ اور میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کتابیں جن کو پڑھنا ہے، پروگرام جن کو دیکھنا ہے، اور ایک ٹائم دینا ہے، کیونکہ بنتا ہے کہ ان کو میں ٹائم دوں اور پھر میں ان پہ بات کروں، کیونکہ ابھی میرے بہت سارے ایشوز ہیں، فیملی ہے، سروائیول ہے، رہنے کا ایشو ہے، بہت سارے، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فائنینشیل فریڈم ہو جائے یا سیٹ اپ ہو جائے تو پھر فری ہو کے بندہ وہ کرے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے، اور انٹرسٹ میرا اسی میں ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے، میں اس کو کہوں گا کہ میرے عقیدے کا سفر، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ، میری زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، اور وہ پھر اپنی منطق، اپنی سوچ کے حساب سے فیصلہ کریں۔ تو اس طرح کی آڈیوز کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہت عرصہ، 10 سال، کوئی 15 سال سے میں ایسا سوچ رہا تھا، یہ میری بدقسمتی کہیں یا کہ مجھے ایسے لوگ نہیں ملے، ایسی جگہ نہیں ملی، ایسا کوئی جتھا، کوئی گروپ، کوئی بندہ، کوئی اس طرح نہیں ملا کہ میں کہتا تھا کہ میں ڈسکس کروں لائف کے ایشوز کو جو رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن مجھے نہیں، کوئی آس پاس کوئی بھی ایسا نہیں ملا، نہ رشتہ داروں میں، نہ دوستوں میں، کوئی ایک دو تھے تو وہاں پہ پھر مجھے زیادہ ٹائم ملا نہیں، یا پھر ان سے میں نے ابھی تک رابطہ کیا نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، میں کروں گا۔ تو ابھی یہ جو ویڈیوز آڈیوز کا سلسلہ ہے، یہ میں جتنا مجھے جتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں نے سیکھا ہے، یا جتنا جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ میں یہ ریکارڈ کروں گا، مزید بھی کروں گا۔ تو عقیدے کا سفر اس کا ٹاپک ہے، مزید ٹائم ضائع کیے بغیر میں یہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں پہلے لائبریریز ہوتی تھی، کوئی زیادہ تعداد ان کی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی، اور کچھ تو ایسے شاپس، ایسے دکان ہوتے تھے جہاں پہ ہم جا کے اخبار رسالے پڑھتے تھے۔ تو میرا شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، آنکھ مچولی، تعلیم و تربیت اور بچوں کے صفحے اخباروں کے، وہاں سے میں شروع ہوا۔ پھر میں نے کتابیں بہت ساری، میرا تھا تو انجینئرنگ، شوق تو آرٹس کا تھا، لیکن ایسا کوئی پرفیکٹ اس میں مجھے راستہ پتہ نہیں تھا کہ کیسے جاؤں، اور دوسرا ایک پریشر ہوتا ہے والدین، رشتہ داروں کی طرف سے کہ کچھ پیسہ کمانا ہے، اور تو پھر انجینئرنگ میں جاؤ یا میڈیکل میں جاؤ یا اس طرح کے شعبے لو، باقی یہ تمہارے آرٹس میں اور اس طرح کی چیزوں میں کیا رکھا ہے۔ بعد میں تو یہ پروف ہو گیا ہے کہ جس طرح کی انکلینیشن ہو آپ کی، تو آپ کو وہیں جانا چاہیے، جہاں پہ آپ کا من ہو، انٹرسٹ ہو، تو اسی میں ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال، تو مجھے شوق تھا لٹریچر کی کتابیں، پھر میں نے پڑھنا شروع کی، تو اس میں جو مجھے نام یاد ابھی آتے ہیں، کیونکہ میرا کافی عرصے سے پھر واسطہ نہیں پڑا، ایک لائبریری کی فوٹوز ہیں، میں ابھی دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ کتابیں، تو اس میں لٹریچر کی کتابیں اور کچھ ترجمہ شدہ کتابیں، تو بانو قدسیہ، اشفاق احمد، کرشن چندر منٹو اور عبداللہ حسین اور دوسرے، اور اسی طرح پھر سقراط، اوشو اور گلیلیو اور نیپولین، اور ہسٹری کی کتابیں، اور سندھی کافی کتابیں، اردو کتابیں، سندھی ادب رچ
تھا उस वक्त में 70s 80s 90s जब मैंने पढ़ी और रिसाले और ये मौजूद थे। पंजाब का शायद इतना नहीं था, इतनी न्यूज़पेपर या, तो मेरा शौक़ होता था इस तरह की किताबें। और फिर मेरा ये एक रूटीन हो गया कि हर महीने मुझे ये किताब लेनी है और वो पढ़नी है। तो उस वक्त मैंने काफ़ी किताबें जो है वो पढ़ी आहिस्ता आहिस्ता। तो अकीदे का सफ़र में उस पे रहना चाहूँगा मज़ीद। एक और मेरा चैनल है जिसमें मैंने अपनी लाइफ स्टोरी, लेकिन उसमें शायद ज़्यादा वो चीज़ें हैं कि मैंने क्या क्या मेरे शौक़ होते थे। लेकिन ये मैं टॉपिक पे रहना चाहूँगा कि इनको फिर मैंने पढ़ा और मज़हबी तौर पे, क्योंकि ये बेसिकली मज़हबी अक़ीदे पे मैं बात करना चाहता हूँ कि शुरुआत में जैसे आपके वालिदैन सिखाते हैं, आपको रिश्तेदार आसपास के लोग सिखाते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम दीन है और यही सच्चा दीन है, और हमें बिल्कुल यही उस वक्त लगता है कि हाँ यही है और यही सच है और बाकी सब गलत है। तो वही होता था, बावजूद इसके कि हम इंडियन फिल्में देखते थे और उसमें फ़िल्मों में देखते थे कि वो लोग कितने ईमानदारी दिखाते हैं या करते हैं, ईमानदार हैं, और वाकई से लोग बहुत सारे होंगे। हम ऐसे सोचते थे, मैं ऐसा सोचता था कि भाई बहुत सारे लोग ये जो दिखाते हैं फिल्मों में किस तरह ईमानदार हैं, और कुछ तो इतने कि अपने उसूलों पे जान भी दे रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए हम ये सुन रहे हैं अपने बड़ों से और किताबों में पढ़ रहे हैं, हदीसों की और मौलवियों की और वाइज़ों में, कि फिर भी ये लोग दोज़ख में जाएंगे। और मुसलमान चाहे कुछ भी करे, कितने भी कत्ल ही क्यों न कर ले, कितनी बेईमानी कर ले, कुछ भी बुरे काम कर ले, लेकिन आखिर वो कलमे की बदौलत जो है अपनी गुनाह काट के दोज़ख में कुछ अरसा काट के वो जन्नत में जाएगा। और हिंदू या कोई दूसरे जो भी हैं, तो उस वक्त जब मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, जब मैंने हिस्ट्री देखी, सब्ते हसन की किताबें पढ़ी, मूसा से मार्क्स तक, और दूसरी किताबें या तहज़ीब का सफ़र है, और तो बैठती थी बातें इस तरह की। और फिल्में हम देखते थे, इंडियन फिल्में आम होती थी, तो हम देखते थे कि भाई, और ये भी हम सुनते थे कि ये जो गाने वाले हैं, ये जो फ़नकार हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये दोज़ख में जाएंगे। तो उस वक्त मुझे बहुत हैरानी होती थी बचपन में कि ये बात ठीक है, और क्योंकि हमें किसी तरह भी मानना होता था कि जो भी है ना मानो, लेकिन मेरे दिल में सवाल होते थे बहुत सारे कि यार कैसे ये, चलो फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हमारे आसपास भी रहते थे हिंदू, कुछ हिंदू भाई, उनकी लाइफ में देखता बहुत ईमानदार अच्छे लोग, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूर किए गए, मुल्क छोड़ने पे चले गए। उनके मैंने देखा, मेरे सामने है उनके दुकान, उनके बेटा हुआ हो गया, और फिर इस तरह जुल्म ज़्यादतियाँ। खैर, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो ये हम सुनते थे कि भाई वो जो भी जो है करें, कितने अच्छे काम करें। अब दूसरे एक ये मदर टेरेसा का हम सुनते, मदर टेरेसा और इस तरह के बड़े बड़े जो लोग, और फिर बहुत सारे हिंदू लोग जो जिन्होंने वेलफेयर के स्कूल खोले थे, अस्पताल खोले थे, इंस्टीट्यूट्स खोले थे, कराची में, सिंध में और जगह, और पूरी दुनिया में, और बड़ी बड़ी शख्सियत जो साइंसदान हैं, उन्होंने कितना दुनिया को आगे पहुंचाया यहाँ तक कि उसकी बदौलत लोग खुशहाल हुए, एक तरक्की का दौर आया। ये व्हील भी उन्होंने इजाद किया, जिस पे फिर गाड़ियाँ बनी, जहाज़ बने, आपके सफ़र की कितनी आसानी हो गई सफ़र की। और फिर ये जो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब उन्होंने किया, और वो दोज़ख में जाएंगे। और दूसरा ये कि जो फिल्में हम देखते हैं, चलो ज़्यादा हम हिंदू से नहीं गुजरे, लेकिन वो हमारे मतलब बचपन की मैं बात कर रहा हूँ,
کہ وہ کتنے بھی ایماندار ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن دوزخ میں جائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور پھر میوزک یا گانا گانا یا پینٹنگ کرنا یہ حرام ہے۔ میں نے کہا یار اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے کسی چیز کو؟ آخرکار ہمارا کانسیپٹ تو یہ تھا نا کہ جو گناہ ہے، وہ جو بری چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہی ہے کسی اور انسان کو، اور انسانوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے، دوسرے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے وہ نہ کرو۔ جیسے شراب پینا حرام، تو یہ سمجھ میں بات آتی تھی کہ بھائی ہاں، کچھ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ پی کے پھر پٹائی کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور اس طرح، لیکن اس میں سے بھی ہم دیکھتے کہ اکثر نہیں کرتے۔ تو یہ کیسا ہے کہ حرام کیوں؟ تو مطلب اس کا ڈیفینیشن اس کا کیوں چینج نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی جو ماڈریٹ میں پی رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہ شروع میں جب ہم اس وقت یہ پڑھتے تھے کہ اسلام میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں حرام ہوئی، اور آہستہ آہستہ پھر میوزک حرام کیوں؟ اس سے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور اس سے تو علاج ہو رہے ہیں لوگوں کے اسٹریس، اور ان کے لیے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اور ایک من انسان کا جو قدرتی اس کو ایک سکون پہنچتا ہے، وہ ملتا ہے اس سے، اور وہ حرام ہے، یہ چیزیں نہیں بیٹھتی تھی۔ لیکن یہ ہوتا تھا دماغ میں کہ نہیں، یہ جو ہے نا ہندو اور دوسرے جو بھی ہیں یہ کافر ہیں، اور یہ جائیں گے دوزخ میں، اور ہم جائیں گے جنت میں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، اور برے کام کریں گے تو ٹھیک ہے، جو دوزخ جائیں گے لیکن آخرکار تو جنت جائیں گے نا، یہ کانسیپٹ۔ اچھا، دوسرا اس سے مجھے یہ کانسیپٹ ملا کہ سب کچھ تو آخرت میں ہے، جنت اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا وہاں پہ، تو دنیا میں اتنی محنت کیوں کریں؟ کیوں اسکول جائیں، صبح صبح اٹھیں، نیند خراب کریں؟ کیونکہ یہی ہمیں سکھاتے تھے نا، یہ زندگی کچھ نہیں ہے بھائی، یہ زندگی مچھر کے پر کی برابر، یہ زندگی جو ہے وہ ہمارے یہاں اس لینگویج میں کہتے ہیں کہ ایک کچری بدبودار جو ہے اس کا نام دیا جاتا تھا ان وازوں میں، کہ وہ ہے تو اس کو کوئی اہمیت۔ تو پھر میں نے اتنا بھی آبزرو کیا کہ اچھا، اسی لیے زندگی کو جب یہ اہمیت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے یہاں پہ یہ جو باہر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کتنی ترقی، کتنی آگے، کتنا وہ ہے، تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں سنتے تھے کہ بھائی یہ کافر ہیں، یہ برے ہیں، یہ ایسا ہے۔ تو اس وقت میں نے آہستہ آہستہ، اچھا میں بہت کٹر ہوتا تھا، ملا قسم کی داڑھی چھوڑی ہوئی تھی میں نے، اور جو بھی میں سنتا تھا ظاہر اس ذہن میں بیٹھتا تھا، مائنڈ سیٹ جس طرح آج کل جنریشن میں پاکستان کا بنا دیا گیا ہے، بالکل ویسا ہے، تاکہ میں خود اپنے والد صاحب کو جو مجھے کہتے تھے کہ یہ کیا بنا رکھا ہے تم نے اپنا حلیہ اور کیسے جو ہے وہ، تو پھر میں ان کو بھی بولتا تھا کہ تم لوگ کافر ہو، تم یہ ہو وہ ہو۔ ظاہر بول نہیں سکتا بندہ، صرف ذہن میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح۔ اور کتابوں کا شوق تھا، فلموں کا شوق تھا، لیکن یہ تھا کہ میں، ہمارے رشتے دار کہتے تھے ہاں فلم، وہ بھی فلم دیکھتے تھے، وہ بھی مولوی ہوتے تھے، وہ بھی فلم دیکھتے تھے، لیکن کہتے تھے یار نماز پڑھ کے نا پھر دوبارہ دیکھتے، بس نماز نہیں چھوڑو، یہ بھلے دیکھو۔ تو میں مختلف ان کے وہابیوں کے بھی جلسے میں جاتا تھا، سنیوں کے بھی، اس میں جو ہری پگڑی والے ہیں وہ بھی، پہلے ہم فرق سنتے تھے سنی اور شیعہ کا، اور بعد میں جو ہے فرق پھر اور ہو گیا، ان میں بھی دو طبقے ہو گئے، ایک وہابی ایک اور بریلوی۔ تو ان دونوں کے اجتماعات میں جاتا تھا، ان کی تقریریں سننا، اور بالکل کٹر مذہبی کہنا چاہیے کہ پورے روزے، پوری تراویح، پوری نمازیں، سب کچھ ایک جذباتی دور جو ہے وہ آپ کا گزرتا ہے ایک نوجوانی میں، جو آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے سنا غامدی کو اور ڈاکٹر خالد ظہیر کو،
ان کو یہ میں نے سنا کہ نہیں، صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی اچھا کام کرے، چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اچھے کوئی بھی کام کرے تو وہ جنت میں جائیں گے. اب ہندو رہ گیا اس میں. نے کہا ہندو نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان کا نام نہیں لے رہے یہ لوگ. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی میں نے سنا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہندو بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بھی کہ ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے جو ان کے، تو کیونکہ 1,24,000 پیغمبر تھے تو ان کے پاس بھی آئے تھے، تو وہ خود ان کے جو گیتا میں لکھا ہے وہ سب سیم ہے جو ہم اسلام کہتا ہے یہ کر تو یہ کرو. وہ اگر پھر اسلام کو نہیں مانتے تو سمجھے کہ وہ اپنے جو ان کے کرشن بھگوان انہوں جو ان کے یہاں ایک بالکل وہ اس نے ایسا میں نے سنا کہ اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے نبی ہوں جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت دینے آئے تھے، تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتے پھر بھی اسلام کو، یا اس طرف نہیں آتے، تو وہ اپنے ہی کتابوں کو نہیں مانتے، اپنے ہی ان کو پیغمبروں کو نہیں مانتے. مطلب یہ بھی ان میں تھوڑا سا شامل ہو گئے ایسا اس بچپن میں، اس جوانی میں، جوانی میں سیکھا، سمجھا ہم نے. تھوڑا سا سافٹ امیج. پھر غامدی پروگرام آتا تھا جیو پہ، تو اس پہ جب گاڈ کے ایگزسٹنس پہ ایک بحث ہوتی تھی. ایک الف نام کا پروگرام بھی